روحیں اور آسیب، حقیقت کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے ان سب کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن ان پر یقین بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی ہے ایک ایسے ہی آسیب زدہ شمشان گھاٹ کی جو حیدرآباد میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شمشان گھاٹ میں بہت سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی گئیں، جس کے بعد اسے عام پبلک کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایسی ایک کہانی زرار نامی ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہے، جسے حیدرآباد کے خوفناک شمشان گھاٹ میں چوکیدار کی نوکری ملی۔ زرار پہلے اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے علاقے کے قبرستان میں چوکیدار کی نوکری کرتا تھا، اور وہاں سے اس کا ٹرانسفر حیدرآباد کے شمشان گھاٹ میں ہوا۔ ویسے تو زرار نے حیدرآباد کے شمشان گھاٹ میں ہونے والی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں سنا تھا، لیکن پھر بھی بہتر سیلری کے لیے اس نے یہ جاب کرنا مناسب سمجھا۔ آج زرار کی شمشان گھاٹ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کا پہلا دن ہے۔ وہ تیار ہو رہا ہے اپنی نوکری جوائن کرنے کے لیے۔ زرار شمشان گھاٹ پہنچتا ہے اور وہاں موجود دوسرے سیکیورٹی گارڈ سے ملاقات کرتا ہے، جس کا نام گلفام ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے بعد گلفام زرار کو شمشان گھاٹ کے اندر لے کر جاتا ہے، جو بہت ہی خوفناک اور ویران نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہاں کچھ پنڈت بھی دکھائی دیتے ہیں جو کسی مردے کی چتا کو آگ لگا کر پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ گلفام زرار کو بتاتا ہے کہ یہ حیدرآباد کا بہت ہی قدیم شمشان گھاٹ ہے، جہاں لوگ دوسرے شہروں سے اپنے پیاروں کی آخری رسومات کے لیے آتے ہیں۔ زرار گلفام سے پوچھتا ہے، گلفام صاحب یہ اتنا ویران کیوں ہے؟ جس پر گلفام مسکراتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں کیا لگا کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا منظر پیش کرے گا؟ زرار یہ سن کر تھوڑا گھبرا سا جاتا ہے۔ اندر سے شمشان گھاٹ دیکھنے کے بعد گلفام زرار کو باہر مین انٹرنس پر لے کر آتا ہے اور زرار کو اس کے بیٹھنے کی جگہ دکھاتا ہے۔ ساتھ ہی لگے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ فون ہیڈ کوارٹر سے لنک ہے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی نوکری کا آغاز کریں، میں چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی آپ سے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر گلفام وہاں سے چلا جاتا ہے اور زرار اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی جس کے ایک ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں چائے سے بھرا کپ لے کر زرار کے پاس آتا ہے۔ چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے وہ زرار کو بتاتا ہے کہ یہ چائے گلفام صاحب نے جاتے ہوئے آپ کے لیے بھجوائی ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے، کیا آپ نئے ہو؟ جس پر زرار گردن ہلاتے ہوئے کہتا ہے، ہاں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی دبے الفاظ میں کہتا ہے، وہ بھی نیا تھا۔ یہ سن کر زرار گھبرا کر پوچھتا ہے، کون؟ لیکن وہ بوڑھا آدمی ہنستے ہوئے اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اس بوڑھے شخص کے جانے کے بعد زرار چائے کا کپ لیے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا ہارر انسیڈنٹ پیش آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مون لائٹ سایہ ہر سنڈے لے کر آتا ہے ہارر سے بھرا ایک نیا چیپٹر، تو رہیے ہمارے ساتھ اور ہر سنڈے ایکسپلور کریں ایک نئی کہانی کو۔ یہ کہتے ہوئے کہ شاید وہ شخص پاگل ہے۔ ابھی زرار اپنی کرسی پر بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اچانک اسے کچھ بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زرار کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اچانک اس کی کرسی ہلنے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو اسے ایک بچہ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ زرار چونک کر اسے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جس پر وہ بچہ کہتا ہے، انکل میری بال اندر چلی گئی ہے، کیا آپ لا دیں گے؟ زرار اس بچے کو لے کر شمشان گھاٹ کے اندر جاتا ہے۔ اندر جاتے ہوئے مین انٹرنس پر زرار کی نظر ایک بلب پر پڑتی ہے جو بلنک کر رہا ہوتا ہے، لیکن زرار اس پر اتنا دھیان نہیں دیتا اور بچے کو لے کر اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی زرار اس بچے کے ساتھ اندر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اندر کافی دھند ہے۔ تھوڑے ہی آگے بڑھتا ہے کہ اچانک وہ بچہ اس کے آگے جھک کر رونے لگتا ہے۔ زرار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور جیسے ہی وہ بچہ اپنی گردن پیچھے کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خون آ رہا ہوتا ہے۔ زرار یہ دیکھ کر خوف کے پیچھے مین ڈور کی طرف بھاگتا ہے کہ اچانک وہ مین ڈور بند ہو جاتا ہے اور اس کی کنجی خود بخود لگ جاتی ہے۔ زرار دروازے پر زور زور سے مارتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کوئی میری آواز سن لو، مجھے بچاؤ۔ وہ اپنی ٹارچ نکال کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے سامنے کی طرف ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دیتی ہے۔
تبھی اس کی نظر ایک درخت پر پڑتی ہے جہاں ایک چڑیل درخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈرو نہیں، آؤ نہ میرے پاس۔ یہ سن کر زرار تیز رفتاری سے بھاگتا ہے اور کچھ ہی فاصلے پر رک جاتا ہے۔ تبھی اس کی نظر کچھ بچوں پر پڑتی ہے جن کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں اور وہ بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایک چتا میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں سے ایک لاش کے ہاتھ نکلتے ہیں جو خوفناک آوازیں نکال رہی ہوتی ہے۔ زرار اپنی جان بچانے کے لیے پھر سے بھاگنے لگتا ہے تو اچانک اس کے سامنے زمین پر آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا کے رک جاتا ہے، تبھی وہ آگ زرار کے آس پاس پھیل جاتی ہے اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد زرار ہوش میں آتا ہے تو خون بج رہا ہوتا ہے اور زرار کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ چونک کر اٹھتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں دیکھتا ہے اور ہمت کر کے خون اٹھاتا ہے۔ ہیلو، جی زرار صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں غلفام، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں شکریہ آپ کا، یہ کہہ کر زرار فون رکھتا ہے اور سکون کی سانس لیتا ہے کہ جو اس نے دیکھا وہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی بچہ پھر سے زرار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، انکل میری بال اندر چلی گئی ہے، کیا آپ لا دیں گے؟ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آپ سب سے پہلے ہمارے اپڈیٹس تک پہنچ سکیں۔